اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا وہی اللہ تعالیٰ وہی ہے اللہ تعالیٰ انزل نازل کی علیہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب کتاب قرآن پاک وہی ہے اللہ تعالیٰ جس نے نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب منہ اس میں سے آیات کچھ آیات محکمات محکم ہیں اس قرآن پاک میں سے الکتاب وہی کتاب کی اصل ہیں ماں ہیں و اخرا اور کچھ دوسری متشابہات اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ بھی ہیں فاپس الذین پس وہ لوگ جو فی میں قلوب قلب کی جمع قلوب دل جس کے دلوں میں زیغن کجی ہے ٹیڑھا پن ہے فیتبعون پس وہ اتباع کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں پیچھے چلتے ہیں ما جو تشابہ جو متشابہ چیزیں ہیں منہ اس میں سے قرآن پاک میں سے ابتغاء وہ تلاش کرتے ہیں فتنہ انگیزی وہ پیروی کرتے ہیں وہ اپناتے ہیں وہ آیتیں جو متشابہ ہیں قرآن پاک سے ان کا مقصد ہے فتنہ انگیزی وابتغاء وہ تلاش کرتے ہیں تعویلہ اس کا کوئی غلط مطلب کوئی طویل وما اور نہیں ہے یعلم جانتا اور نہیں وہ جانتا تعویلہ اس کے صحیح معنی کو الا مگر جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ والراسخون اور پختہ ہیں فی العلم علم والے اور جو پختہ ہیں علم والے یقولون وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بھی اس پر قرآن پاک پر کلن تمام کے تمام من عندی ربنا کلن تمام من عندی پاس ربنا جو ہمارے رب کے پاس سے ہے ہم ایمان لائے ساتھ اس کے سب ہمارے رب کے پاس جو ہے وما اور نہیں یذکروا اور نہیں نصیحت قبول کرتے الا مگر کرتے ہیں تو اولو الالباب والے الباب عقل والے ہی کرتے ہیں کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب لا نہ تزغ ٹیڑھا کر اے ہمارے رب نہ ٹیڑھا کر قلب کی جان نہ ہمارے دل کو بعد اس کے بعد جب کہ ہدیتنا ہمیں ہدایت دی ہے وہب اور عطا کر لانا ہمارے لیے من لدن کا اپنی طرف سے رحمت اے ہمارے رب نہ ٹیڑھے کر ہمارے دل بعد اس کے جب کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے اور عطا فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت انکا بے شک تو ہی ہے الوہاب بہت زیادہ دینے والا ہے بے شک تو ہی ہم سب کو بہت کچھ دینے والا ہے ربنا اے ہمارے رب انا بے شک آپ جمع کرنے والے ہیں الناس لوگوں کو لیومن اس دن لا نہیں ہے ریبہ شک فی اس میں جس دن کوئی شک نہیں ہے یعنی کہ قیامت اے ہمارے پروردگار بے شک تو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یخلف خلاف کرتا المیعاد اپنے وعدے کے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پھرتا اپنے وعدہ سے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ محکم آیت وہ ہے جس کا مفہوم واضح اور بین ہو اس کے لفظ یا معنی کے اعتبار سے اس پر کسی قسم کا شبہ نہ وارد ہو سکتا ہے یعنی جس کا معنی اور تفسیر کسی لفظی یا معنوی پیچیدگی کی وجہ سے مشکل ہو ارشاد ہوتا ہے متشابہ وہ ہیں ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کی بعض آیات بالکل واضح اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہیں اور یہی ساری کتاب کی اصل اور مرجع ہیں اور بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہوتا اور ان میں مختلف تعویلات کی گنجائش ہوتی ہے جن کے دل حق سے منحرف ہوتے ہیں وہ دوسرے سادہ لوگ مسلمانوں کے سامنے آیات متشابہات کی ایسی تعویلیں کرتے ہیں جو محکم آیات کے منافی ہوتی ہیں اور اس طرح ان کے دلوں میں قرآن و اسلام کے متعلق طرح طرح کے شکوک اور وسوسے پیدا کر کے انہیں اپنے دین سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ متشابہات کی تعویل کرتے وقت محکم آیات کی پیروی کی جاتی اور ان کی روشنی میں ان کا مفہوم بتایا جاتا لیکن کیونکہ نیت فاسد ہوتی ہے اس لیے وہ راہ راست کو چھوڑ کر پیش در پیش راہ اختیار کرتے ہیں
متشابہات سے مراد وہ امور ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے، جیسے قیامت کا وقت، صورتوں سے پہلے حروف مقطعات وغیرہ۔ اب یہاں یہ چیز کھٹکتی ہے کہ کیا ان امور کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا؟ تو اس کا نہایت واضح جواب علامہ سید محمود آلوسی بغدادی نے دیا ہے۔ فرماتے ہیں یعنی جن علماء کے نزدیک متشابہات سے مراد وہ امور ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مختص فرمایا ہے، وہ علماء بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان امور کا علم بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا یا اولیاء کاملین کے قلوب میں القاء فرمایا ہے، کیونکہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام رفیع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کاملین کے مرتبہ کو پہچانتا ہے، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ نفی علم محیط کی ہے، اور اس علم کی جو انسان اپنے عقل و فکر سے حاصل کرتا ہے، نہ اس علم کی جو اللہ اپنے نبی کے ذریعے وحی یا کسی ولی کو بذریعہ الہام عطا فرماتا ہے۔